یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل رکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر 6-7 دن گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب جس دن فتح ہونا سے اس سے پچھلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس شخص کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت فتح عطا کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی، ایک اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے محبت کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کے ہاتھ پر فتح عطا کریں گے۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اب تمام صحابہ منتظر، رات بھی گزر گئی، صبح کا وقت آ گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں، اللہ کے حبیب کس کا نام لیتے ہیں، جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کس کے ہاتھ پر فتح ہونے والی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، علی تو آنکھوں کی درد میں مبتلا ہیں، ان کو آنکھوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس لایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے تھوڑا سا لعاب نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں لعاب لگنا تھا، اس طرح مجھے آرام آ گیا جیسے مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جھنڈا دیا گیا اور وہ میدان میں گئے، سامنے مرحب شخص تھا، وہ کہنے لگا، میں اپنی قوم کا سب سے بہادر شخص ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں، میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار چلائی، پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب مرحب تو موجود تھا لیکن اس کا سر موجود نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس مرحب شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک زرہ پہنی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار چلائی، اتنا سخت وار کیا کہ وہ زرہ سمیت اس مرحب شخص کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یا علی مدد کہنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ یا علی مدد جو افراد کہتے ہیں، وہ افراد اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اہل تشیع حضرات جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد یا علی مدد کہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں اگرچہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، ان کے ذاکروں کا من گڑت ایجاد کردہ سلام ہے۔ نہ ہی احادیث میں کوئی اس طرح کا سلام ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔